پرندوں کو کھانا کھلانے سے کیا ملتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر مرد اور عورت ضرور دیکھیں جو عورتیں گھر میں پرندوں کو کھانا نہیں ڈالتی تو وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں اس کو برتری اور فضیلت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بیک وقت قسمیں کھا کر فرمایا تاکہ حضرت انسان کو اپنی بلندی اور برتری کا احساس ہو اور ساتھ ہی اپنے مقام و منصب کا ادراک بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں فرمایا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم اور اس مبارک پاکیزہ شہر یعنی شہر مکہ کی قسم، ہم نے سچ مچ انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف بہترین سانچے میں ڈھال کر خوبصورت نہیں بنایا بلکہ انسان کو اس کائنات کا تاجدار بنایا، ہر چیز کو اس کے مسخر بنا کر اس کی خدمت میں مصروف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش، فہم و فراست اور شعور و ادراک کی وہ بلندی دی کہ اس نے سمندر کی گہرائیوں اور فضا کی بلندیوں کو فتح کر لیا، لیکن انسان کو جس قدر عظیم اور طاقتور بنایا وہیں اس کو قدم قدم پر محتاج اور ضرورت مند بھی بنایا، اسے ہر کام میں ایک دوسرے کا محتاج اور دست نگر بنایا۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی نہیں ملتی جس کے وہ اہل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جتنی انسان طاقت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے اور جتنا وہ خود کو اہل سمجھتا ہے اس کو اتنی کامیابی کیوں نہیں مل پاتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پہ جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں اور نہ ہی دن بھر کا سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، نہ تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں تو اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں یا علی، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی کیڑے کو کھلاؤ، کسی چیونٹی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام کا بننا شروع ہو جائے گا۔ اور تمہاری رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو شکایت کرتا ہے کہ میں جس کام کا اہل ہوں، جس کا نہیں ملتی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی بڑے پیمانے پر یہ کام کریں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ
کوئی بڑے پیمانے پہ کام کریں، حتیٰ کہ ایک پرندے کو کھانا کھلا کر اس کو دانہ تنکا ڈال کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ جس کام کے اہل ہیں، جس کامیابی کے اہل ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دو روٹی چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو اسے میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جد و جہد اور کوششیں شامل ہوتی ہیں۔ اس لیے دنیا کی تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کا کفارہ، ظہار کے کفارے اور الیہ اور قسم کے کفارے میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نفع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حج کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حج بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حاجی حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، سب سے بہترین انسان کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیح حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور اسلام کا رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ لوگوں کو نفع رسانی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں معمود و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول اور ضابطے بھی بیان کر دیے ہیں اور اس کی خاص تاکید و ترغیب بھی دی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر یہ جملہ رہتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری۔ خاص طور پر منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے 40 سال تک مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مقصد بنائے رکھا تاکہ آگے دعوت کی راہ ہموار ہو سکے۔
नाजरीन, अल्लाह के नबी ने ना सिर्फ इंसानों की खिदमत को कहा है बल्कि जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक से पेश आने को कहा है। तो नाजरीन, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप जिस कामयाबी के अहल हैं वो कामयाबी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आज ही से इस बात पर अमल कीजिए जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कही है कि सुबह घर से निकलते वक्त आप जिस मकसद के लिए निकले हैं, जिस काम के लिए निकले हैं, उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत कीजिए। और उसमें आप कम अज़ कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि आप किसी परिंदे को दाना डाल दें। अल्लाह ताला इसी के सदक़े आपको कामयाबी ज़रूर देगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को खिदमत खल्क़ और नापा इंसानी का बुलंद तसव्वुर दिया, और सिर्फ इंसानों की खिदमत नहीं बल्कि पूरी खल्क़ अल्लाह यानी अल्लाह की सारी मखलूक की खिदमत उसमें शामिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स गुज़र रहा था और उसको सख्त प्यास लगी हुई थी। वो एक कुएं में उतरा और पानी पीकर बाहर आया। उसने बाहर देखा कि कुत्ता प्यास से बेकरार है, चुनाचे वो दोबारा कुएं में वापस गया और मौजू में पानी भरकर इसको अपने दांतों से पकड़कर बाहर लाया और कुत्ते को पिलाया। इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। बाहवाला मुस्लिम शरीफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क़ के हवाले से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की ऐसी तरबियत फरमाई थी, और इस तरबियत के सदक़े में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का खिदमत खल्क़ के शोबे में ऐसा मजाज बन गया था कि दुनिया की तारीख़ उसको कोई और मिसाल और नमूना पेश नहीं कर सकती। और फिर बाद के मुसलमानों में भी ये मजाज बाकी रहा और उन्होंने उसके लिए अपनी कीमती से कीमती जायदाद को राह खुदा में वक्फ कर दिया, और यतीम खानों और हस्पतालों की तामीर, नेज़ पानी की बेहतरीन इंतज़ामात किए, नहरें और कुएं खोदवाए, दरख्त लगवाए, क्योंकि उनकी निगाह में ये हदीस मुस्तहज़िर थी, अगर तुम्हारे लगाए हुए दरख्त या पौधे से परिंदा खा ले तो ये भी सदका है। तो हमें यहाँ पर नाज़रीन अपना मुसाहबा करने की ज़रूरत है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम अल्लाह की मखलूक की कितनी खिदमत करते हैं, हम अल्लाह की मखलूक की कितनी खिदमत करते हैं। तो नाज़रीन, हमने तो ये भी देखा है कि एक घर में फजूल खर्ची की जाती है, जबकि साथ वाले घर में बच्चे भूखे सोते हैं। तो आज हम अगर नाकाम हैं अपने मकासद में, हमें अपनी ज़िंदगी के मकासद हासिल करने में नाकामी का सामना है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खिदमत खल्क़ को भूल चुके हैं, जिसका सबक अल्लाह के नबी ने हमें दिया है। आइए आज से अहद करते हैं कि ना सिर्फ हम खिदमत खल्क़ में इंसानों का ख्याल रखेंगे बल्कि चर्द परंद जानवरों का सबका ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह